یہ حسین کے ذکر میں یہ عجیب قوم ہے، شیعہ پیسہ لگائی جا رہی ہے، جہاں سے آتا ہے یہ دے دیتے ہیں، ذاکرین بلاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، ان کا کچھ جاتا ہی نہیں، پتہ نہیں حسین نے کیا دے رہا ہے۔ سب سے پہلا میں فائدہ مجلس حسین کا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا فائدہ مجلس حسین کا یہ ہے، ابلیس نماز میں تو آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں قطعاً نہیں آ سکتا۔ پھر یہ دوسرا اعتراض ہم پہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پہ اعتراض کرتے گئے، ہم سے سوالات کرتے گئے، کبھی ہم نے بھی ان سے پوچھا کہ وہ کون سی نماز ہوتی ہے جو صبح کو اور ہوتی ہے، شام کو اور ہوتی ہے؟ ایسے اعتراض کرتے جا رہے ہیں جی۔ اب دوسرا اعتراض جو سب سے زیادہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ ماتم کرتے ہیں، اپنا سینہ خود پیٹتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ یہ باتیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آج عشرہ محرم کا آغاز ہے اور بعد میں یہ بندے آپ سے سوالات کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ یہ بات کرے کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کا کوئی آپ کو حدیث یا قرآن سے دکھانے کا ہے کوئی مطلب نہیں، آپ صرف اس کا یہی جواب ہے کہ تیزی سے ماتم کریں، کیونکہ یہ ہاتھ تمہارے سینے پہ بعد میں آتا ہے، پہلے یزید کے منہ پہ تماچا بن کے لگ جاتا ہے، پہلے یہ ہاتھ یزید کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا ہے۔ بس بھائی تمام کروں، مجلس حسین میں جو بندے روتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب اس کی پہلی رات قبر میں ہوتی ہے تو ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ گرد والے پوچھتے ہیں ملائکہ سے کہ ہماری کوئی نیکی کام آئی جو عذاب اٹھا لیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آج یہ حسین کو روتا تھا، اس کی قبر میں پہلی رات ہے، اس کے سرانے محمد کی بیٹی چل کے آئی ہے، قبر میں اس کی پہلی رات ہے، آج اس کے سرانے محمد کی بیٹی چل کے آئی ہے۔ بس پہ زیادہ ٹائم نہیں، تمام کروں۔ اسی محرم کے چاند کی ایک بات سنیے۔ مصر کا رہنے والا ایک تاجر ہر سال مظلوم کا گھر میں صف عذاب بچھاتا اور ماتم کرتا۔ غربت کا یہ حال کہ برتن بھی گھر کے بک گئے، گھر میں کچھ بھی نہ رہا، اور چاند کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کاش تو میری زندگی میں نہ آتا، تو بھی آ گیا اور میں مظلوم کا صف عذاب بھی گھر نہیں بچھا سکتا۔ اب جو مظلوم کو رونے کے لیے آئے اگر سمجھ آ گئی تو میں بس اسی پہ ہی تمام کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بیوی ایسے چاند سے گلے کر رہا تھا، بیوی آئی اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تو نہ گلے کر، میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، میں تجھے وہ دیتی ہوں تو وہ بیچ کے مظلوم کا 10 دن تو اپنے گھر مجلس کروا لے۔ اس کے فوراً ذہن میں آیا کہ عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، یہ نیچے اترا، اس نے کہا کہ یہ سامنے میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو جا کے بیچ دے، جو پیسے ملے مظلوم کی مجلس کروا لینا۔ یہ ایسے ہی اس نے کیا، یہ اپنے بچے لے گیا، اس نے شروع سے لے کے شب تک اس نے آوازیں لگائیں کہ مظلوم میں نے اپنے گھر میں مظلوم کا صف عذاب بچھانا ہے، جو جتنی قیمت لے لے بس اتنی مجھے قیمت دے دے کہ میں مظلوم کا 10 دن ماتم کروا سکوں۔ اس سے کسی نہ لیے، شام ہوئی، ایک نقاب پوش گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے اس کے پاس آیا، کہتا ہے غلام بیچے گا؟ اس نے کہا بیچوں گا۔ قیمت کا نام آنا تھا۔ تاجر تڑپا، تڑپ پہ کہتا ہے تو میں سے قیمت کہہ رہا ہے، مجھے ان کا کوئی بال بھی توڑنے کے لیے کہتا میں قیمت نہ دیتا، بس اتنے پیسے دے دے کہ میں مظلوم کی صف عذاب اپنے گھر بچھا لوں۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ آگے سے اس نے کہا کہ وہ سامنے میرے گھوڑے کے پاؤں کے اندر اشرفیاں پڑی ہیں، یہ اٹھا لے اور بچے بھی بٹھا دے۔ آگے سے اس نے کہا تیرے پاس اتنی بھی امیری کیا ہے، تو بچے بھی میں تجھے بیچ رہا ہوں پھر بھی دوں گا۔ آگے سے اس نے کہا پوش کی آواز آئی اگر میرے بازو ہوتے تو میں تجھے یہ خود میں تیرے بچے اٹھاتا۔ ابھی یہ آیا، اس نے گھر اپنی بیوی سے آ کے کہا کہ یہ بتا تو بچے کسے بیچ آیا؟ آگے سے اس نے کہا کوئی شکل سے کوئی بڑا شریف لگتا تھا، اس کے بازو نہیں تھے، ابھی یہ گلے
اکیلے کر رہی تھی. شام کا وقت دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ دیکھا تو ایک کالے برقعے والی بی بی اس کے بچوں کو اٹھا کر دروازے پہ آئی. پوچھا کیا بی بی؟ کہا اس کی عورت نے ہاتھ جوڑے. کہا بی بی اسے کام نہیں کرنا آتا, اگر کوئی غلطی ہو گئی تو میں معذرت چاہتی ہوں, میرے بچے پہلی بار کسی کا. اس نے کہا ہم بیٹے نہیں دیتے, نہیں ہم دیتے ہیں, ہم بیٹے لیتے نہیں ہم دیتے ہیں. جو نام آنا تھا اس نے کہا تو کوئی حسین کی ماں ہے. بی بی نے کہا ہاں میں حسین کی ماں ہوں. جب سے تیرے بچے میرے پاس آئے میں اٹھا کے کبھی بقیہ, کبھی شام, کبھی کوفہ جاتی. یہ حسین یہ تیرا صدقہ. اللہ لعنت اللہ علیہ قوم.